اگر سامنے آج ہر آدمی دین کے بارے میں اپنی زبان کھولنا ایک شان سمجھتا ہے، مطلب یہ بھی نہیں بولتے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہو، میں تھوڑا پوچھ کے بولتا ہوں، تھوڑا معلوم کر کے بولتا ہوں۔ سامنے والے آپ کو قرآن و حدیث کے باریک مسائل پوچھتے ہیں تو آپ بولیں کہ بھائی میرا تعلق دین کی دعوت سے ہے، دین کی تبلیغ سے ہے، اس بارے میں سوال ہے تو پوچھئے، مسئلے مسائل میں ہیں تو مجھ سے جو علم والے ہیں ان سے پوچھئے۔ یہ بولنے میں ذرا سی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام ڈائس پر تشریف فرما علماء کرام، مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر میں مجھے اور آپ سب کو جمع کیا ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے نام پر اور دین کی دعوت و تبلیغ کے کام پر، اور صبح سے ماشاءاللہ بہت اطمینان کے ساتھ آپ سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف باتیں، عناوین، بیانات آپ سن رہے ہیں۔ ابھی دین کی سمجھ کے بارے میں بھی آپ سنیں کہ دین کو سمجھنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی عقل کے اعتبار سے دین کو نہیں سمجھنا ہے، بلکہ رسول اللہ نے جیسے صحابہ کرام کو دین سمجھایا ہم کو ویسے ہی سمجھنا ہے اور ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ عمل کرتے ہوئے یا دین پہنچاتے ہوئے ایک بہت ضروری مسئلے کو آج آپ کے سامنے سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم دین سیکھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، اور اس کے بعد عمل کرنا ہے، پھر پہنچانا ہے۔ اتنا ہی پہنچانا ہے جتنا آپ نے صحیح معنوں میں سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ باقی وہ باتیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ باتوں کے بارے میں آپ اپنی سوچ یا اپنی لاجک کے حساب سے بات نہیں کرنا ہے۔ آج ہمارے لوگوں میں ایک نیا فتنہ چل پڑا ہے، کیا؟ بغیر علم کے بات کرنا، بغیر علم کے زبان کھولنا، بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے مسئلے مسائل میں گھسنا، اور حلال و حرام کے فتوے آسانی کے ساتھ دینا۔ اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے ادھر سے چار دلیلیں نکال لیتے ہیں، جس کو کٹ کر کے آگے پیچھے نکال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں جو بہت بڑی گمراہی چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ دین علم والوں سے لینے کے بجائے یوٹیوب اور گوگل سے لے رہے ہیں، اور ہر ایک مسئلہ اپنی زندگی کا قرآن و حدیث سے سلوشن نکالنے کے بجائے ہم انجینئروں کے پیچھے پڑے ہیں، ایڈوکیٹ کے پیچھے پڑے ہیں، لائر کے پیچھے پڑے ہیں، ڈاکٹر کے پیچھے پڑے ہیں، اور دین ہم ان سے لینا چاہتے ہیں۔ بگاڑ یہاں ہو رہا ہے کہ دین کے بارے میں آپ تعجب کریں گے، ہر کوئی بولنے والا ہو گیا ہے۔ آپ ایک 15 سال کے بچے سے پوچھیں دین کے بارے میں آپ کیا سمجھتے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ یہ بولو، تو بچہ بول دیتا ہے نہیں ویسا کرنا غلط ہے، ویسا کرنا حرام ہے۔ آپ ایک 25 سال کے نوجوان سے پوچھو، 25 سال کا نوجوان بھی آپ کو وہیں کا سامنے کے سامنے بول دیتا ہے نہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو دین کے بارے میں ہم لوگ بڑے جری ہو گئے ہیں، بغیر علم کے نہ قرآن کا علم ہوتا ہے، نہ حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ ہی ہم واقعی معنی میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی زبان کھولتے ہیں دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، مسئلے مسائل کے بارے میں۔
تو یہ جو بات ہے کہ بغیر علم کے بات کرنا، یہ بات آپ سمجھیے، سمجھ رہے ہیں کیا چیز؟ بغیر علم کے بات کرنا، وہ بات حلال و حرام سے جڑ کے ہو، شریعت کے کسی بھی قانون سے جڑ کے ہو، کسی بھی معاملے میں، اصل بات کیا ہے؟ بغیر علم کے بات کرنا۔ تو بغیر علم کے بات کرنا، اتنے جملے کو آپ قرآن سے پیش کیجئے کہ قرآن کی نظر میں یہ کیا ہے۔ تو چلیے ایک آیت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرے رب نے حرام قرار دیا ہے کیا؟ الفواحش، بے حیائی کے تمام کاموں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو بے حیائی گناہ کے کام چھپ کر کے کرو یا اندرونی طور پر کے کرو یا کھل کے کرو، ہر اعتبار سے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ والاسم، گناہ کو، والبغ، ناحق زیادتی کرنے کو، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور پھر آیت کے اخیر میں ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں، اللہ پر، اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات کہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ایسی بات کرنے کو بھی اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ بولیے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے، حرام ہے۔ آپ ایک بار آیت کو پھر سے جا کے پڑھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 3۔ اللہ نے اس میں جو گناہوں کو ذکر کیا ہے، چھوٹے گناہ نہیں ہیں، بڑے گناہ ہیں، بلکہ شرک کا بھی ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بتایا کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں زبان کھولنا بھی ایسا ہی گناہ ہے، بغیر علم کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، جیسے دو اسٹوڈنٹس ہیں، دو اسٹوڈنٹس مل کے ایک سینئر کے پاس جاتے ہیں جو انہوں بھی اسٹوڈنٹ ہی ہے۔ اب ان سے ایک بارے میں پوچھتے ہیں کہ میری نماز پڑھتے ہوئے میرے کو یہ مسئلہ ہو گیا، اب کیا کرنا؟ تو بولتا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، پوری نماز باطل ہو گئی، تو نماز پھر سے جا کے پڑھنا۔ حالانکہ اس مسئلے کے بارے میں نہ اسے علم ہے نہ اسے علم ہے۔ انہوں جو جا کے پوچھ رہے ہیں وہ ایک سینئر ہے، کس میں؟ دین میں نہیں ہے، ان کے اپنے کالج میں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ جو علم والے ہیں، جن کو قرآن و حدیث کا علم ہے، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، یا پھر دین کی سمجھ رکھنے والے سلفی علماء ہو، ان کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آج ہر آدمی دین کے بارے میں اپنی زبان کھولنا ایک شان سمجھتا ہے۔ مطلب یہ بھی نہیں بولتے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لو میں تھوڑا پوچھ کے بولتا ہوں، تھوڑا معلوم کر کے بولتا ہوں، بولتے ہیں کبھی نہیں۔ ہر بارے میں اپنی زبان کھولنا ہے، اور اسے اچھا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر بارے میں اگر بول رہا ہوں تو مطلب یہ کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں، جبکہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال، اللہ تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ تم بے دلیل بات کرو، بے بنیاد بات کرو، بغیر سمجھ کے بات کرو۔ قیل وقال کا مطلب کیا ہے؟ ہماری لینگویج کے حساب سے دیکھیں، ایسا کتے، ویسا کتے، ایسا بھی کر سکتی کتے، ویسا بھی کر سکتی کتے، میں سنیا تھا، میرے کو معلوم ہے ستا۔ تو یہ جو باتیں ہیں کیا ہے؟ یہ کیا قرآن کی دلیل ہے؟ یہ کیا حدیث کی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کیا ہے؟ انسان بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حلال و حرام کے بارے میں، دین کے بارے میں ہمارا زبان کھولنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اللہ کے پاس ہماری کتنی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے سنانا چاہوں گا۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے واقعہ نقل کیا۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا فی سفر، ہم سفر میں تھے. بولے تو سب صحابہ کرام ہیں سفر میں، اللہ کے نبی نہیں ہیں یہ سفر میں، سب صحابہ کرام ہیں. فَأَصَابَ حَجَرٌ مِنَّا، صحابہ میں سے ایک صحابی کو چٹان آ کے ان کے سر پہ لگتی ہے. چٹان بولے تو ایک بڑا پتھر ان کے سر پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے سر پہ زخم آتا ہے. سمجھیں کہ سر پھڑتا ہے، مار لگتا ہے، سر پہ زخم آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ حادثہ ہوا. اتفاق کی بات کیا کہ جس رات ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اسی رات احتلام ہو گیا، یعنی کہ غسل کرنا ان کے لیے فرض ہو گیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ سر پہ کیا ہے، مار لگ گیا ہے، چوٹ لگی ہے اور چٹان لگی ہے، کوئی چھوٹا موٹا مار نہیں ہے، زخم لگا ہے. تو لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ہل تجدون لی رخصہ، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا میرے لیے کوئی چھوٹ ہے، کوئی رخصت ہے کہ مجھے مار لگا ہے اور اوپر سے غسل کرنا بھی واجب ہے، کیا میرے لیے کوئی چھوٹ ہے دین پر عمل کرنے میں؟ اب نماز پڑھنا کیا کروں؟ تو لوگوں نے بول دیا، کہا لا نجد لک رخصہ، بولے کہ تمہارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. ناپاک ہوئے تو غسل کرنا، یعنی پانی نہانا، تو پانی نہا کے ہی تم نماز پڑھنا پڑتا ہے، کیا بھی چھوٹ نہیں ہے، کیا بھی رخصت نہیں ہے. تو وہ بندہ کیا کیا؟ فاغتسل، غسل کر لیا. سر پہ مار لگا ہے، پھر اوپر سے پانی ڈالیں تو کیا حالت ہوگی؟ زخم بڑا، تکلیف زیادہ ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. فماتا، انتقال ہو گیا. جب یہ پورا قافلہ اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لیے مدینہ آیا تو اللہ کے نبی سے لوگوں نے یہ واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا، تو لوگوں نے یہ مسئلہ بتایا، انہوں نے عمل کیا تو ان کی جان چلی گئی. جانتے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، قتلوہ قاتلہم اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگوں نے مل کر کے اس آدمی کو مار دیا، قتل کر دیا، اللہ ان کو بھی غارت کر دے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ کہیں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا بد دعائیں سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی بڑی بات کب نکل رہی ہے کہ لوگوں نے دین کے بارے میں علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک مسئلہ بتا دیا اور اس مسئلے پہ عمل کر کے ایک انسان کی کیا ہوا؟ جان چلی گئی. تو اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا، پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، الا سألوا اذا لم يعلموا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ارے نادانو، اگر ان کو علم نہیں تھا تو پوچھ لیتے، معلوم کر لیتے، علم حاصل کر لیتے. صحیح مسئلہ کیا ہے جانکاری کرتے. نہیں، صحیح مسئلے کے بارے میں جانکاری نہیں کرے، ایسے ہی بول دیے کہ تمہارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، اور بیچارے ایک معصوم انسان کی جان چلی گئی. پھر اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھایا، کوئی انسان بیمار ہے، پانی کا استعمال کرنا اس کی بیماری کو بڑھاتا ہے یا اس کی جان کا خطرہ ہے تو وہ غسل کی جگہ میں تیمم کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے پھر مسئلہ سمجھایا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے دین کے بارے میں بغیر علم کے آپ منہ کھولتے ہیں، بات کرتے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ کسی کی جان بھی گئی تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ بولنے والے، یہ مسئلہ بتانے والے، یہ ذمہ دار بنیں گے اللہ کے پاس. تو سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کسی کے گناہ کا ذمہ دار ہم بنے، کسی کے گناہ کا بوجھ وزن ہمارے سر پہ آ کے پڑ جائے؟ نہیں. تو پھر ایسا کیوں کریں گے کہ دین کے مسئلے کے بارے میں ہم بولنے والے بن جائیں؟ دیکھیے، دعوت و تبلیغ کا کام، اصلاح کا کام، لوگوں کو سدھارنے کا کام بہت اچھا کام ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بہتر کام نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کی ہدایت کے لیے، اسے صحیح راستے پر لانے کے لیے کوشش کریں.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹیج لگا کے کھڑے ہو جائیں، ادھر 2 کیمرے ادھر 2 کیمرے، اور لوگوں کو بولیں کہ چلو پوچھو کیا کیا پوچھنا ہے، اور ہر ایک مسئلے کے بارے میں اپنے آپ میں کہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اگر دعوت کا ذمہ دار یعنی علم دیا ہے تو آپ دعوت کے میدان میں بات کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں۔ اگر سامنے والے آپ کو قرآن و حدیث کے باریک مسائل پوچھتے ہیں تو آپ بولیں کہ بھائی میرا تعلق دین کی دعوت سے ہے، دین کی تبلیغ سے ہے، اس بارے میں سوال ہے تو پوچھئے، مسئلے مسائل میں ہیں تو مجھ سے جو علم والے ہیں ان سے پوچھئے۔ یہ بولنے میں ذرا سی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بولنے میں ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسئلے مسائل میں جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے دوران، طالب علم کے دوران میں ہمارے بڑے بڑے اساتذہ سے، علماء سے مسئلے مسائل پہ بات کرتے ہوئے کتنوں کی زبان سے جملہ سنا ہے کہتے ہوئے لا ادری، لا ادری۔ کیا معنی؟ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ہے مسئلے کے بارے میں، آپ تھوڑا انتظار کر لو، مجھ سے بڑے عالم کو پوچھو یا پھر میں معلومات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے سلفی، مدنی، دکتور علماء کی میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہے، مدنی علماء کی بات، جن کی زبانوں پہ یہ الفاظ آتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ اصل میں کیا ہے میرے بھائی؟ جو آدمی دین کو سمجھتا ہے اور دین کو ایک امانت سمجھ کے پہنچاتا ہے تو بال بال وہ ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ایک غلط مسئلے کی وجہ سے سامنے والا گمراہی میں پڑ جائے، حلال کی جگہ حرام اپنا لے، حرام کی جگہ حلال میں پڑ جائے اور میں اللہ کے پاس میری پکڑ ہو جائے۔ ڈرتا ہے آدمی۔ یہ ڈر ہمیں صحابہ نے سکھایا، اسلاف نے سکھایا ہے۔ کتنے اماموں کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، علماء کے بارے میں نہیں سنتے ہیں؟ مشہور ہے امام مالک کے بارے میں۔ امام مالک کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے ہیثم بن جمیل علیہ الرحمہ۔ وہ کہتے ہیں میں مالک بن انس امام مالک کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک آدمی آ کے امام مالک سے سوالات کرتا ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ کتنے سوال کرتا ہے معلوم؟ اس روایت کے اعتبار سے 48 اسئلہ، 40 پر 8 سوالات۔ ایک بندہ آ کے 40 پر 8 سوالات امام مالک سے کرتا ہے، اور یہ ان کے شاگرد ہیثم بن جمیل علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں نے 30 پر 2 سوالوں کے جواب میں امام مالک کو یہی الفاظ بولتے ہوئے سنا، لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، یہ مسئلے کا جواب میں نہیں دے سکتا، تمہارے یہ سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لا ادری۔ کتنے مسئلوں پہ؟ 40 پر 8 مسئلے تھے، 30 پر 2 مسئلوں کے بارے میں بتایا۔ سچ کہیں ہمارے جو نوجوان ہے یا ہمارے جو احباب ہے جو بولتے ہیں قرآن و حدیث کو ماننے والے، ان کی زندگیوں میں کبھی ایک مسئلے کے بارے میں بھی نہیں بولے ہوں گے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، عالم صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں، میں نہیں جانتا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کبھی ایک مسئلے کے بارے میں۔ ارے تعجب کیا ہوتا ہے معلوم؟ میرے سامنے کئی مرتبہ، مطلب ہمارے علماء کے سامنے ایسے جب جلسے ہوتے تو لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے۔ اسی مسجد میں ایک واقعہ ہوا، میرے ساتھ ایک دکتور تھے، دکتور عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ، میرے ساتھ تھے۔ ہمارے ایک بھائی آ کے سوال کرے، شیخ مقیت صاحب ساتھ میں ہیں، سن رہے ہیں، مسئلہ سن رہے ہیں اور خاموش ہیں، جواب نہیں دیے۔ درمیان کا ایک آدمی بولتا ہے نہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو کام ہو، میں سنا تو کون ہے ساتھ میں؟ دکتور عبد المقیت مدنی، اور ایک بندہ درمیان سے بولتا ہے نہیں میں سنا تو کر سکتی ہیں۔ ارے بھائی، مطلب میرا تو چھوڑو، ختم، ایک سائٹ کا عالم، ایک مدنی عالم ہے، دکتور عالم ہے، اور آپ کی زبان سے اتنا آسانی سے نکل رہا ہے، ذرا سا بھی نہیں سوچ رہے کہ میرے سامنے اتنے بڑے عالم ہیں،
اتنے علم کے پہاڑ جیسے انسان ہیں، کبھی اتنا بولتے ہیں، لیکن سامنے عالم ہے نا، ان سے پوچھ لو، ذرا انتظار کر لو جی، بولتے نہیں. ہمیں اپنی شان کم سمجھتے، مسئلوں کے بارے میں پہلے زبان کھولنا. بھائی یہ بہت بڑی خیانت ہے دین کے بارے میں. یہ جو امام ائمہ تھے، سبحان اللہ، جب ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں حیرت ہوتی ہے جی. ایک اور امام کے بارے میں بتاتا ہوں، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ. کون ہے؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بندہ آ کے ان سے ایک مسئلہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے. پہلے ہی سوال پہ وہ بول دیتے لا ادری. کیا بولتے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جو سامنے والا بندہ تھا ہمارے لوگوں جیسا تھا، تو وہ بولا الا تستحی من قول لا ادری. ارے امام صاحب، کیا لا ادری بولتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے کیا؟ تو ذرا شرم کرتے نہیں کیا؟ اتنے بڑے عالم ہیں. کہتا ہے وانت فقیہ العراق، تم عراق کے بڑے، عراق شہر ہے نہیں تو عراق کے تم مفتی ہو، تمہیں دنیا فقیہ العراق کہتی ہے، عراق کا فقیہ کہتی ہے، عراق کا مفتی کہتی ہے، اور تم لا ادری بول رہے ہو، نہیں جانتا بول رہے ہو. کیا ایسا بولنے سے شرم نہیں آتی کیا؟ بولے سبحان اللہ. امام ہوتے ہیں. امام شعبی نے کہا کہ جب فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ کے سامنے فرشتے بولے اے اللہ ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے مگر تو جتنا علم دیا ہمارے کو اتنا علم ہے، اس سے بڑھ کے علم نہیں ہے. جب فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہم کو علم نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، تو وہی جملہ میں بولنے سے کیوں شرماؤں؟ وہی بات میں بولنے سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ مجھے کیوں حیا آنا چاہیے؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طریقے سے مسئلہ بتا دیا. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ امام شعبی ہیں بھائی. ایک گلی نکڑ کے حافظ صاحب نہیں ہیں، امام شعبی ہیں جن کی زندگیوں میں دسیوں کتابیں لکھے ہیں. فقیہ ہیں. فقیہ جانتے ہیں؟ آپ تو نام بھی نہیں سنے ہوں گے فقیہ بولے تو. فقیہ ہیں عراق کے، اور ان کی زبان سے بغیر شرم و حیا کے، مطلب یہ کہ دین کو امانت سمجھتے ہوئے یہ جملہ نکل رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ ہمارے نوجوانوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو دیکھ لیں. بڑے تو بڑے، خیر بچے بھی ہمارے دین کے بارے میں مسئلے مسائل میں حلال و حرام بولنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی یہ جو آپ کو دعوت کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں، اصلاح کے بارے میں جو سمجھایا جا رہا ہے، یہ ضرور ہے کہ آپ دوسروں کو بولنے والے بنیں، دوسروں کو نصیحت کریں، دوسروں کو سمجھائیں، گمراہیوں سے نکالیں، شرک سے نکالیں، بدعتوں سے نکال کر ان کو سیدھے راستے پہ لائیں. لیکن یہ کام کرتے ہوئے دل میں یہ بات ہمیشہ ہونا کہ مجھے جتنا علم ہے میں اتنی ہی بات سامنے والے کے پاس کروں گا. مجھے جس کے بارے میں علم نہیں ہے میں زبان بند رکھوں گا، میں زبان نہیں کھولوں گا. اور اس سے بڑھ کے لوگ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں صاف طور پہ بول دوں گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. میں معلوم کر کے بتاتا ہوں، مجھے تھوڑا وقت دیجئے، مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. اس میں ذرا سی بھی حیا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہی گمراہی ہوگی جو گمراہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دین کے بارے میں، دین لیتے ہوئے لوگ ذرا بھی نہیں سوچتے کہ دین کس سے لے رہے ہیں. ارے بھائی، دین آپ ایڈوکیٹ سے لے رہے ہیں، دین آپ انجینئر سے لے رہے ہیں، دین آپ ڈاکٹر سے لے رہے ہیں. بھائی ان کی جو فیلڈ ہے ان کی وہی فیلڈ ہے، ہماری جو فیلڈ ہے وہ ہماری اپنی فیلڈ ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بھائی انہوں بولے کہ مجھے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، آ کے مجھے پوچھے تو میں کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ میں بولنا ہے کہ دعا یہ پڑھیے، آپ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ دعاؤں کے ذریعے سے، دم کے ذریعے سے دور ہو سکتا ہے. پھر دوسرے دن آئے بولے کہ اور درد ہو رہا ہے، تو کیا کروں میں؟ اب میں یوٹیوب میں مارنا کہ ہارٹ کا آپریشن کیسا ہوتا ہے، دیکھ لیا 10 منٹ کا کلپ، پھر بولنا کہ سو جاؤ، پھر چاقو لیا، پھاڑ دیا، چیڑ دیا، اور اس کے بعد شروع ہو جاؤں. کیا کریں گے آپ؟ ایسے ہی ہنسیں گے جیسا وہ کرتے وقت ہنسیں گے آپ. کیوں؟ آپ کی زبان پہ پہلا جملہ آئے گا مولانا آپ کا کام ہے مسجد
بیان کرنا سمجھانا وہ کام کرو. یہ لا کے بٹھا کے کیوں کاٹ رہے ہیں, کیوں آپریشن کر رہے ہیں, وہ آپ کا کام ہے. اگر میں بولوں آپ کو کہ نہیں میں ویڈیو دیکھا آپریشن کیسا کرتے اس لیے میں کر رہا ہوں, تو آپ کیا بولیں گے؟ آئیں گے وہی زندگی میں آخری بار ملیں گے, اس کے بعد پھر مجھے نظر نہیں آئیں گے, پھر پتہ نہیں مولانا کب پاڑتے پھر کب کاٹتے بول کے. کیوں؟ میرا کام وہ نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہم بھی آپ کو یہی بول رہے ہیں کہ جو آدمی جس کی فیلڈ دنیا کی ہے, دنیاوی اعتبار سے وہ ایڈوکیٹ ہے, وہ انجینئر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, فلاں ہے فلاں, خیر اچھی بات ہے, اگر وہ کام کر رہے ہیں تو خیر کام ہے. لیکن یہ کہنا کہ دین کے مسئلے مسائل کے بارے میں, حلال و حرام کے بارے میں کیا پوچھنا ہے پوچھئے, میں سب بتا دوں گا. کیا ہے دین؟ کیا ہے دین کو کیا سمجھ رکھے ہیں بھائی؟ آخر دین آپ کے لیے کیا چیز ہے؟ اس سے بھی سستی ہو گئی دین ہمارے لیے, نعوذ باللہ. کیا دین ہمارے لیے اس سے بھی سستا ہو گیا کہ آج ہم دین سیکھنے کے لیے ہندوستان کے اندر یا سعودیہ کے اندر اتنے قابل علماء ہیں. آپ کو معلوم ہے آج بھی مسجد نبوی میں عصر بعد مغرب بعد درس دینے کے لیے بڑے بڑے کبار علماء آتے ہیں. کبار بڑے بڑے علماء جو علم کے سمندر ہے, علم کے پہاڑ ہیں, وہی سے علماء آ کے بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ, آج بھی کتنے مسئلوں میں وہ صاف بول دیتے لوگوں کے سامنے, اللہ و رسول عالم, کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں, لا ادری. اتنے بڑے جن کو مسجد نبوی میں, حرم مکی میں, کعبۃ اللہ میں درس دینے کا حق دیا گیا, ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلتا ہے لا ادری. اور ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ سمجھ کے نہیں پڑھا ہے, وہ دین کے بارے میں بولنے والے, مسئلے مسائل کے بارے میں بولنے والے بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا سمجھیے گا. تو یہ جو ہمارا 2 روزہ پروگرام ہے, کورس ہے, اس سے آپ ضرور یہ سیکھنا ہے کہ دعوت و تبلیغ, اصلاح کا کام, چاہے وہ غیر مسلموں میں ہو مسلمانوں میں ہو, کیسا کرنا آپ ضرور سیکھیے, آپ ضرور معلوم کیجئے, اور آپ ضرور لوگوں کو بتائیے. لیکن اتنا ہی بتائیے جتنا کہ آپ کو معلوم ہے, جتنا کہ آپ کو علم ہے. جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, زبان کھول کر کے سامنے والے کو تنگی میں, مشقت میں یا گمراہی میں ڈال کر اللہ کے پاس اس کی گمراہی کے ذمہ دار آپ ہرگز نہ کھڑے ہوں, ہرگز آپ نہ کھڑے ہوں. اگر آپ ایسے کھڑے ہوں گے تو پھر کل قیامت کے دن لوگوں کی ایک لائن بنے گی جو آپ کا کالر پکڑے گی کہ اللہ, دنیا میں یہ بندہ مجھے مسئلہ بتایا تھا, یہ بندہ مجھے اس کے بارے میں حلال حرام جائز ناجائز کے فتوے دیا تھا. سوچنے کی ضرورت ہے. دین جو اس کے قابل علماء ہیں, جن کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہے, صحیح منہج ہے, صحیح طریقہ ہے, ان سے سیکھیں. یہی طریقے پہ نبی نے صحابہ کو سمجھایا, صحابہ نے تابعین کو سمجھایا, اور اسی طریقے سے دین ہم تک پہنچا ہے. تو ویسے ہی اسی طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہر آدمی اپنے اپنے جگہ ایک کرسی, ایک اسٹیج ڈال کر دین کا ٹھیکیدار بن جائے تو پھر دین اور دین کے نام پر گمراہیاں اور یہ ضلالت ایسے ہی پھیلتی رہے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی دین پہلے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین پہلے سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ہم جتنا سیکھے ہیں سمجھے ہیں, اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کی تبلیغ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جن مسئلوں کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ لا ادری بولتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا جملہ بولو؟ ہاں اب تو ذرا سیکھو, کیا بولنا ہے؟ لا ادری, مجھے نہیں معلوم, اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے. یہ جملہ ذرا سیکھیے, ذرا کام میں بھی لائیے. اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, نبی اور صحابہ کے طریقے پر, ان کی سمجھ پر رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.